مریم اکبر خان، آپ کا نکاح ارشمان خان ولد معراج خان سے 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ اب وہ ارشمان کے کمرے میں اس کے نام کی سیج سجائے بیٹھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ خود میں ہی مزید سمٹ گئی۔ وہ جو توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، اس نے آتے ہی دوپٹہ کھینچا اور ایک کھینچ کر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اٹھو، کس سے پوچھ کر میرے بیڈ پر بیٹھی ہو؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ او مورے بٹھا کر گئی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کر بولی۔ وہ جو ابھی تھپڑ سے نہیں سنبھلی تھی، اس کا بازو پکڑ کر نیچے زمین پر پھینکا اور خود بیڈ پر بیٹھا اور اگلے ہی پل حکم دیا، ادھر آؤ۔ جب وہ نہ آئی، ایک دم دھاڑا، ادھر آؤ مریم۔ مرے مرے قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچی تو اس کو پکڑ کر اپنے وحشت اس میں اتارنے لگا، کبھی مارتا تو کبھی اس کا دم نکال دیتا۔ صبح تک وہ اس کی اذیت برداشت کرتی رہی، مگر اس شخص کو رحم نہ آیا۔ اس کی بس یہ غلطی تھی، وہ ان پڑھ تھی اور ارشمان خان ویل ایجوکیٹڈ تھا، مگر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو انسان اور جانور کا فرق بھلا دے۔ اس کی شادی کو آج 1 سال ہو گیا تھا اور آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ آج بھی وہ اذیت بھری رات یاد کر کے مریم پوری کانپ گئی تھی۔ دستار ارشمان خان کے سر پر سجے گی، سمجھا دو اسے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے سے کہتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان میں ارشمان موجود نہیں تھا۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا۔ وجاہت خان لٹھے کے سفید سوٹ میں اپنی مغرور شخصیت سے بے نیاز مردان خانہ سے اپنے کمرے میں چلے گیا۔ اگر وہ کسی سے چڑھتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ارشمان سے بہت چڑھتے ہیں، اور یہی کہا جائے گا وہ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ زاویار خان سے کرتے ہیں۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے جو پہلے چہرے پر غصہ تھا، وہ کہیں سو گیا تھا اور چہرے پر اب ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہاں ان کا لاڈلا زاویار خان موجود تھا اور اسی کے ساتھ شفا خان بھی موجود تھا۔ زاویار کو سینے سے لگا کر ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا اور سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ کام ہو گیا داجی، کل سارے ثبوت آپ کے پاس ہوں گے۔ خان، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں داجی، مجھے کیا دقت ہوگی، ہمیشہ دشمن کی دکھتی رگ پکڑتا ہوں، یعنی بیٹی، وہ کہکے لگا کر ہنسا۔ اسی کے ساتھ داجی کا کہکا بھی شامل تھا۔ دستار کا اصلی حقدار تو میرا لاڈلا ہے، اگر روایات کا پاس نہ ہوتا تو ہماری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں داجی، حکم بول کے دب سے صوفے پر بیٹھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائیں۔ انہوں نے بول کر اس کی طرف اس سے دیکھا۔ مگر میری بات کی اہمیت رکھی جائے گی داجی۔ قربان ان سب میں شفا صاحب سو چکے تھے۔ شفا خان ایک بار آواز لگائی مگر وہ صاحب ہنوز سو رہے تھے۔ اچانک زاویار کی شیطانی رگ پھڑکی اور پھر پانی کا بھرا ہوا جگ شافے پہ خالی کر دیا اور وہ بیچارہ ہڑبڑا کر رہ گیا، کیونکہ داجی کے سامنے ان کے لاڈلے کو کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی گھور کے رہ گیا۔ شفا خان، کل پریس کانفرنس کو بلاؤ، ہمارے خان سیاست میں آئیں گے، اس بات کا اعلان کرنا ہے۔ جی داجی، شفا نے تائید سے سر ہلایا۔ ہاں داجی، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ اور یہ تو آلریڈی فریش ہو گیا ہے، زاویار نے بول کر کہکا لگایا اور وہ بیچارہ دانت پیس کے رہ گیا۔ یہ ایک لندن کے کیفے کا منظر تھا، جہاں نہایت تمیز سے وہ تینوں اپنے ڈیڈ کے سامنے پیش تھے، کیونکہ جو حرکت ان تینوں نے رات میں کی تھی وہ بالکل بھی ناقابل فراموش تھی۔ ان تینوں کی اس حرکت نے انہیں بہت تیش دلایا تھا۔ اگر وہ USB کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو پاکستان ملک کو کتنا نقصان ہوتا، زمان خان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
وہ ابھی نہایت تیش میں انہیں گھور رہے تھے۔ ان کا بڑا سپوت ہاد خان، جس کو سب پیار سے ہادی کہتے ہیں، اس نے بولنے کی ہمت کی، ڈیڈ اس میں ہم دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر قصور ہے کسی کا تو ہاں میرا جڑواں بھائی بازل خان کا، جس کو سب پیار سے بازی کہتے ہیں۔ بازل صاحب جو اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اچانک اپنے سے 8 منٹ بڑے بھائی کی اس بات پر گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ تو دونوں جڑواں، مگر شکل اور عادات بالکل مختلف تھی۔ ہادی بہت تیز تھا تو بازل سیدھا سادہ تھا، کیونکہ اس میں نہ تو بازل صاحب کی غلطی تھی نہ ہادی صاحب کی غلطی تھی۔ اگر غلطی تھی تو ان کی چھوٹی فتنہ یعنی نور العین، جس کو پیار سے سب آنا بولتے، وہی زمان خان اور بازل اور بادی نور جان کہتے ہیں۔ اب زمان خان کی توپوں کا رخ انا اور ہادی سے ہٹ کر بازل پر آ گیا۔ اب بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، سارا بلیم خود پر لے لیا۔ ہاں کیا تم نے میک کی ڈرنک میں وہ میڈیسن ملائی تھی؟ پہلے تو اس فتنہ کو گھورا جو نیچے منہ کر کے ہی رہی تھی، پھر اپنے باپ کی طرف مظلوموں کی طرح دیکھا۔ ڈیڈ آج چھوڑ دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ ان کا خاص بندہ جوہن، جس نے یہ مکبری کی تھی، اگر یہ بکواس نہ کرتا تو یہ لوگ آرام سے بچ جاتے، مگر نہیں، اس کو آگ لگانی تھی سو لگا دی۔ اور یہ معصوم جو شکل سے ہی معصوم ہے، باقی اندر سے کیسے ہیں یہ صرف خود جانتے ہیں۔ یا پھر ان کا باپ جوہن، رنگ کی صفائی کرواؤ اور تم شام 5 بجے یعنی 3 گھنٹے بعد رنگ میں ملو۔ بازل کی گلٹی ابڑ کے معدوم ہوئی اور آگنہ اور ہادی کا بھی سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ جو حشر وہ کرتے ہیں نا رنگ میں، یہ دونوں اچھے سے واقف تھے۔ وہ یہ بول کر چلے گئے، ارے بازل ہوش میں آ جا۔ وہ چلے گئے، اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ملے تجھے یہ کر کے؟ ہادی نے انا کے کان میں سرگوشی میں کہا، سکون۔ یہ سرگوشی اتنی تیز تھی بازل کے کان میں بھی پہنچ گئی۔ پہلے تو گھورا، اس کے بعد انا کی طرف گھمانی۔ تو مجھے یہ بتا، تو نے اس کی ڈرنک میں میڈیسن ملائی کیوں؟ بھئی سین ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا ہر لڑکی کو بیچ کر رہا تھا۔ اب ہم لوگ تو نکل رہے تھے وہاں سے مگر وہ ہر لڑکی کو پریشان کر رہا تھا۔ میری طرف بھی یہی حرکت کرنے لگا۔ میں نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی میڈیسن ہاتھ لگ گئی مجھے۔ جیسے اس نے ڈرنک آفر کی نا ویسے ہی میں نے ملا دی وہ میڈیسن، اور وہی ڈیڈ کے چمچے نے دیکھ لیا تھا، اور تم دونوں بھی وہیں آ گئے تھے، اس لیے ہم پھنس گئے وہی۔ بازل کی تیوری چڑھی، تو اور یہ میرا منحوس 8 منٹ بڑا بھائی کہاں پھنسے؟ پھنسا تو میں اتنی زور سے پنج پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر آگنہ نے کہا، ابے تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے، میں تیرا جبڑا الفی سے جوڑ دوں گی۔ ہادی کی تو ہنسی ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور اس بات پہ تو اس کا بے ساختہ قہقہ نکلا، جس میں انا نے بھرپور ساتھ دیا۔ ایک تو وہ جو اس فتنہ کی وجہ سے قربانی دے رہا تھا، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اوپر سے اس کی گوہر افشانیاں سن کر اس کی ایسی تیوری چڑھی، وہ اس کو مارنے پیچھے بھاگا۔ وہ میڈم تو 100 کی رفتار سے اس سے پہلے نکلی، اور جب وہ ہاتھ نہ لگی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لے بھائی، ہادی صاحب بھی غائب، اور وہ بیچارہ وہیں سر تھام کے رہ گیا۔ وجاہت خان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا معراج خان اور ان کی بیگم نصرت خانم، ان کے 2 بچے، ایک بیٹا ارشمان خان اور ایک بیٹی زائشہ خانم، دوسرا بیٹا شیراز خان اور ان کی اہلیہ شاہین خانم، ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا زاویار خان اور ایک بیٹی نین خانم ہے، پھر اکبر خان اور ان کی زوجہ نسیم خانم، ان کے بھی 2 بچے شفا اور مریم، اور ایک بیٹی زینب خانم، جس کی شادی کے بعد ایک بیٹا ہے، مگر شادی کے چند سال بعد وہ بیوہ ہو کر خان حویلی واپس آ گئی اپنے ایک بیٹے زائم خان کے ساتھ، اور ان کے بعد سب سے چھوٹے زمان خان، جنہوں نے ایک شادی اپنی برادری میں کی رخسانہ خانم سے، جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور ان سے ان کی 2 اولاد ہیں،
बड़ी बेटी जुनैरा और दूसरे नंबर पर एक बेटा अरहम है। जमान खान एक सीक्रेट एजेंट भी है, इसीलिए ये ज़्यादातर लंदन में होते हैं। इनकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए ये लंदन में ही क़याम पज़ीर थे जब इनकी शादी रुखसाना बेगम से हुई थी। वहाँ पर इनसे इज़ाल को मोहब्बत हो गई थी और इसने झूठे इल्ज़ाम लगाकर शादी कर ली थी। इसी वजह से इन्हें ये शादी निभानी पड़ी। पहले पहले तो वो इनको मुँह भी नहीं लगाते थे, मगर इनकी मोहब्बत के आगे इन्हें घुटने टेकने पड़े। और इनसे इनके 3 बच्चे थे, हाद खान और बाज़ल खान जड़वा थे। इसके बाद 3 साल छोटी नूरुल ऐन है, जो अपने भाइयों की जान है। मगर आना की पैदाइश के चंद साल बाद इनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने आना, हादी और बाज़ी को बहुत सटरीकल पाला है। इन तीनों को उन्होंने लंदन में ही पाला है। दुनिया की नज़र में ये एक बिजनेस टाइकून है। महीने में 2 चक्कर अभी पाकिस्तान लगते हैं। और इन तीनों के मुकाबले में उन्होंने जुनैरा और अरहम को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। हवेली में इनके बारे में सबको पता है। सिर्फ हवेली में लड़कियों में जोनी ने तालीम हासिल की है, वो भी सिर्फ इंटर, बाकी किसी ने भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। और इसके मुकाबले में लड़कों ने बाहर से पढ़ाई मुकम्मल की है। इस ख़ानदान की औरतों की कोई इज्जत नहीं है और इसी जगह लड़कों के लिए मारने मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा हाल जिसके बीचों बीच एक रंग है। इसके बिल्कुल सामने एक सोफे पर वो तीनों दम बखुद सांस रोके बैठे हैं और इनके बाएं साइड पर जमान खान अपने बेटे अरहम से बात कर रहे हैं कि हाँ हाँ मेरी जान, में आ जाऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे से कुछ कहा गया? नहीं नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, किसी को इंसान बना रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जॉन कारल को बुलाओ। यस सर। क्या हो गया डैड, आपको माना गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगा। प्रॉमिस। खामोश रहो हाद खान, तुम बड़े भाई हो इन दोनों के, मगर खुद भी बच्चे बने रहते हो। इतने में कारल आ चुका था, ऊंचा लंबा कद, भारी भर, कम वजूद। बाज़ल क्या, हादी और अना की भी आंखें बाहर आ गई थी। डैड, बाज़ल ने कुछ नहीं किया, इसकी ड्रिंक में वो मेडिसिन मैंने मिलाई थी। आई एम सॉरी डैड। कोई नहीं डैड, फजूल बकवास कर रही है, ये मुझे हुआ है। जी जी डैड, ये बाज़ल से हुआ है। क्या हो गया अना, बिल्कुल चुप नहीं भी, तुम दोनों मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ये अपना कोंडा तुम दोनों का हशर बिगाड़े। हो गया। जॉन, अंजील को बुलाओ और तुम चलो, रिंग में माफ़ी किसी सूरत नहीं मिलेगी। मगर डैड, इस गंजी डाइन को बुलवाने से पहले मेरी बात तो सुने। भाई, आपने ही कहा है ना, सभी कभी भी गलती नहीं। देखो, मैंने भी यही किया। वो कंजर मेक वहाँ क्लब में लड़कियों को हरास कर रहा था, वह मेरा साथ भी यही करने वाला था, तो इसलिए ये सब किया। आई एम सॉरी, मगर इसमें मेरे बाजी की कोई गलती नहीं है। मुझे पता था, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। खैर, शाम की मेरी फ़्लाइट है और जॉन, तुम इन लोगों को सुबह 6 बजे लेकर निकलोगे वॉक के लिए, और ये लोग 1 घंटा ज़्यादा वॉक करेंगे। ये सज़ा झूठ बोलने की। मगर डैड, मैंने बताया तो है सच आपको। खामोश, एक और लफ्ज़ नहीं। खुदा हाफिज़। और जैसे वो गए, बाज़िल ने पीछे से लग गया। आना, तुझे पता है तो जान है मेरी भी। हाँ, ये तो है, हमारा बच्चा हमारी ज़िंदगी है। क्यों भाई बाज़ल? बिल्कुल। इन दोनों की इस बात से अना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिससे जिससे इसका डिम्पल जाहिर हुआ। वैसे यार, तुम दोनों ने देखा डैड पाकिस्तान बात करते हुए कितना खुश थे। डैड ने आज तक हमें कबूल नहीं किया, ये शायद किया। जहाँ पहले अब मुस्कुराहट थी, वहीं अब चेहरे पर कड़प था इन तीनों के। कोई नहीं, तू दिल छोटा ना कर। अभी इनके पास डैड है तो क्या हुआ, हम तीनों के पास हम और डैड का ये जॉन है। सबसे पहले आदि संभाला था और इस बात पर वो दोनों हादी के गले लगे थे। अरे दूर हटो, सारी शर्ट की प्रेस खराब कर दी।
کتا کہیں کا، عزت راس نہیں ہے اس کو تو۔ چل بازل زمان مینشن چلتے ہیں، آیا بڑا پریس خراب کر دے۔ نکل رات کو جو میں ٹریٹ دے رہی ہوں مشن پورا ہونے کی خوشی میں، اس میں یہ نہیں آئے گا۔ اٹس مائی آرڈر۔ چلو بازل گھر چلے۔ ارے ارے اچھا بھائی، سوری کان پکڑ لو۔ پکڑ لیے جو معاف کیا کیا یاد کرو گے؟ کیسی سخی دل بہن پائی ہے۔ اور وہ تینوں ہنسی خوشی گھر روانہ ہو گئے۔ نین اور مورے مل کر زنان خانہ کے دروازے کی صفائی کر رہے تھے۔ اہم نین کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، جی کہ داجی کا پیغام ہے۔ جی بولے، ہم سن رہے ہیں۔ آپ اسے ہی سنیں گی، مطلب پلے گی نہیں؟ ارے زائم خان، اب مورے جو کچن میں گئی تھی وہ آ گئی تھی، ایک زائم ہی تھا جو سب عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ جی مورے، داجی نے کہا ہے سب عورتیں باہر نہ آئیں، آج پریس آ رہی ہے۔ جی بیٹا میں بول دوں گی۔ اور نین اندر چلے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ چلے میں چلتا ہوں، رات کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ زاویار خان اپنے علاقی لباس یعنی سلوار قمیض کے اوپر شال لیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر صحافیوں کے بڑے آسانی کے ساتھ جواب دے رہا تھا، اور لگاتار ایک ہی بات کر کر کے تھک گیا تھا۔ پھر ایک اور سوال دیا گیا جس کا جواب دے کے وہ اٹھ گیا اور داجی کو اشارہ کر کے شفا خان کے ساتھ شہر کے لیے نکل گیا۔ اور اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا پکا موت واقع ہوتی، مگر وہ تو داجی کا لاڈلا زاویار خان تھا۔ اس کے بعد ان سب کو چلتا کیا۔ ہاں ارحم خان، تمہارا باپ کب تک پہنچے گا؟ داجی بابا صبح 6 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ کتنی بار کہا ہے اسے پاکستان شفٹ ہو جاؤ، مگر اسے کہاں سمجھ آتا ہے۔ مگر اب اسے آنے دو، میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ ان تینوں کی وجہ سے کر رہا ہے نا، انہیں بھی دے دوں گا اجازت، کیونکہ ویسے بھی اس کی بیٹی میرے زاویار کی مانگ ہے۔ جی داجی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تم جاؤ، ہم تھوڑا آرام کریں گے۔ اور ہاں، ارشمان خان کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ۔ جی داجی، ان کو زائم لالا نے فون کر دیا ہے۔ یا وحشت مورے، آپ نین کو دیکھ رہی ہیں؟ میرے جھمکے نہیں دے رہی؟ ہاں کیوں دوں زاشا پاشا؟ مورے آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ میں بھی جان کو تمہاری شکایت کروں گی۔ ارے بہت دیکھے تیرے جیسے۔ مریم بھی ان سب میں مورے کی گود میں سر رکھے ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ ایک داڑھ نما آواز آئی، مریم خانم۔ یہ آواز ارشمان خان کی تھی، وہ جو مزے سے نین کے مورے کی گود میں سر تھا۔ فوراً اٹھا، کس کی اجازت سے ہم سے پہلے کمرے سے نکلی؟ آہستہ آہستہ سب مرد وہیں جمع ہونے لگے اور ایک راکھ کر زناٹے دار تھپڑ معصوم سی مریم کے گال پر پڑا۔ یہ صرف داجی کو دیکھنا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ویل ایجوکیٹڈ پوتے کی زندگی میں ایک ان پڑھ لڑکی بیاہ دی تھی۔ یہ سب کیا ہے ارشمان؟ داجی دھاڑے۔ میری بیوی ہے، میں کچھ بھی کروں۔ ان سب میں لڑکیاں اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ الٹا لٹکاؤ یا پھر جان سے مار دو، آپ یا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بیٹی ہے وہ میری، اکبر خان بھی بولے۔ نہیں نہیں چاچو، بیٹی تھی، اب یہ میری بیوی ہے۔ اور خانم سب کے سامنے بڑی بے باکی سے مریم خان پر جھونکا، اور تماشا لگانا ہے یا پھر چلے کمرے میں؟ وہ بول کر یہ جا وہ جا، اور مریم بھی آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو اور مار کے لیے تیار کر کے اپنے کمرے میں چلے گئی، اور مریم کی مورے یعنی نسیم خانم اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ ویسے کتنے مزے ہیں نا، یونی کی چھٹیاں ہیں۔ آنا انجینئرنگ کے تیسرے سال میں تھی، اور بازی اور ہادی بھی کہنے کو تو یہ لوگ اگنا سے بڑے تھے، مگر ان تینوں نے یونی میں ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ السلام علیکم بابا کم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وہ آپس میں بغل گیر ہوئے۔ سفر کیسا رہا زمان جی؟ سفر ٹھیک تھا بابا صاحب۔ اوہو، ہمارے چھوٹے چاچو ہیں،
अस्सलाम वालेकुम। जावियार ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम दाजी की जान। वो दोनों भी बगलगीर हुए। और बताए सब कैसा चल रहा है? गुड, हम चले अब अपने लाडले से मिले। बाबा साहब मैं ज़रा अपने लाडलों से मिल लूँ, फिर रात के खाने पर मुलाकात होती है। इंशाअल्लाह, हमें तुमसे एक बात करनी है। हाँ तो बोले। नहीं, अभी जाओ और फ्रेश हो जाओ। चले ठीक है, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ावियार खान। हाँ तो बोले, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दाजी। शफा साहब की एंट्री। वालेकुम अस्सलाम। और बरखुरदार, तुम रात को कहाँ थे? दाजी आपके लाडले का ड्राइवर बना हुआ था मैं। अबे गधे, तो ऐसा सोचता है ड्राइवर थोड़ी है, जान है मेरी। यार चल चल वे, काम कर अपना। हाँ दाजी आप बोलें, क्या बात करनी थी आपने? ये तू ही बोला। आपको पता है ना, ज़मान खान की छोटी बेटी नूरलैन आपकी मंग है, और मंग हमारे यहाँ निकाह की हैसियत रखती है। मगर दादी यार, वो लोग तो लंदन में रहते हैं, इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी होगा और इसका दिमाग बिल्कुल अलग होगा। हमारी रवायात पर कहाँ पूरी उतरेगी। क्यों, आप एक लड़की को नहीं सुधार सकते खान? नहीं दादी, वो बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाचू कितनी मोहब्बत करते हैं जुनैरा से, और वो इसके साथ भी इसी तरीके से ट्रीट करते हों तो किस कदर बिगड़ी हुई होगी, आप सोच भी नहीं सकते। बात ठीक है, मगर खान तुम्हारी मंग है और वो निकाह की हैसियत रखती है। हमें कोई फालतू बात नहीं चाहिए। हम ज़मान से बात करने लगे, आपकी शादी करना चाहते हैं। देख ले दाजी, मुझे कोई चीज़ देखे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दाजी ओके जान। दाजी मत छोड़ना यार, मेरा अकाउंट खाली हो गया है। 1 करोड़ ट्रांसफ़र करवा दे, हो जाएगा यार। हम पे भी थोड़ी नज़र करम कर ले, हम भी शायद आपके पोते हैं। शफा बोला, दादी किसी से जलने की बू आ रही है। जावियार भी कम है क्या? जी मैं जा रहा हूँ। शफा गुस्से से घूरने लगा। हाँ, रात को जाना है सही। मैं नहीं जाऊँगा, सोच लो। अच्छा, कहाँ जाना है वैसे? वहीं जहाँ रात को गए थे। ओह अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। ज़मान खान बीजान के हाथ को अकीदत सी आंखों से लगाते। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है बड़ा बच्चा? बिल्कुल ठीक। और वो तीनों कैसे हैं? इन्हें क्या होना है? वो भी ठीक है। तुम इतने में जुनैरा कमरे में दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। इसको अपने सीने से लगाते हैं। और कैसा है मेरी जान? जी बाबा बिल्कुल ठीक, आप बताएं। हम भी ठीक। मैं आपसे नाराज़ हूँ। और वो क्यों? आपने कहा था आप जल्दी आएंगे। ज़मान साहब सबको बुलाकर बस अब जुनैरा से बातों में लग गए थे। फिर वो बारी बारी सबसे मिलते हुए अपने कमरे में चले गए, जहाँ इनकी मोहब्बत इनका इंतज़ार कर रही थी। अभी भी वो अर्शमान के कपड़े धोकर बाथरूम से निकली थी और अब सीधी जाकर सोफे पर बैठी थी। अर्शमान ने एक नज़र देखा तो एक पल के लिए इस पर तरस आया। वो सिर्फ एक पल के लिए था। मरियम का दिल अपने मोरे से मिलने का इतना चाह रहा था, मगर वो सामने बैठा था, मिलने भी नहीं दे रहा था। 2 दिन हो गए थे कमरे से निकले हुए। मरियम ने बोलने की हिम्मत की, ससाई जी हम मोरे से मिलकर आ जाऊं? जाओ, इसे पता नहीं कैसे रहम आ गया था। वो 100 की रफ्तार से निकली कमरे से, जिस रफ्तार से वो निकली थी। इसको देखकर तासुफ से सर झटका। वो जनान खाने के हाल में भी जान फुप्पो नुसरत खानम, मोड़े और शहीन खानम मौजूद थी। जब वो वहाँ पहुँची तो सबको एक पल देखा। भाग कर भी जान की गोद में सर रखकर सिसक उठी। बस मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बीजान कब 1 साल हो गया है? अब तो सबकी आंखें नम हो गई थी। नैन ने खुद को कंपोज किया और बोली, मरियम तुम एक काम करो, जैसी वो तुमसे चाय मांगे ना, इसमें चीनी की जगह नमक डाल देना। इसकी बात सुन के वो मुस्कुराई और आंखें साफ करके बोलने लगी, वो क्यों?
کیونکہ ان کا دماغ ٹھکانے پر آئے اور جب وہ تم کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو نمک والی چائے یاد آ جائے تمہارے شاہرخ خان کو۔ وہ جو رو رہی تھی اب اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ نین ایسا نہیں بولتے، مورے نے فوراً ٹوکا، بی جان ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اور وہ کیوں؟ ذائشہ بی جان نے پوچھا۔ بی جان ہمیں ڈر لگتا ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کی نسبت بچپن سے ارحم سے تھی۔ ارے کیوں ڈرتی ہو؟ اگر کبھی ایسا ہوا تو تم بھی مریم کے شاہرخ خان کی چائے کی طرح نمک ملا کر دے دینا۔ ابھی بتاؤں تمہیں میں مریم یہ کچھ کر نین کے پیچھے بھاگی۔ اب یہ چاروں ایک کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ زنیرہ، نین، ذائشہ اور مریم۔ نین حویلی کی رونق ہے، کیسے مریم کو ہنسا دیا۔ مریم کی مورے نے کہا، ہاں یہ تو ہے، آخر کو میری ہونے والی بہو ہے۔ پھپھو نے بہت پیار سے کہی یہ بات، کیونکہ بچپن سے اس کی نسبت زائم سے طے تھی۔ وہ تینوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور کیا کچھ نہیں منگوایا تھا۔ ایک تو آنا بل دے گی، اوپر سے ڈیڈ بھی گھر نہیں تھے، ورنہ گھاس پھوس کھانا پڑتا، کیونکہ زمان خان بہت ڈائٹ کانشیس تھے۔ کچھ الٹا سیدھا کھانے نہیں دیتے تھے۔ بھائی بازل میرا تو ایک اصول ہے، جب کھانا کھاؤ تو دوسرے کی پلیٹ سے بھی کھاؤ۔ اور یہ کہتے ہی ایک بوٹی ہادی کی پلیٹ سے لے لی۔ اے میری ہوئی دے نکل۔ وہی دیکھ جنگل بازل دیکھ کر جو ہی رہا تھا، آنا نے اچانک سے اس کی بوٹی بھی اٹھا لی۔ میری بوٹی واپس دے ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ دونوں باقاعدہ ٹیبل کے آگے پیچھے چکر لگا رہے تھے۔ اے کوڈی میری بوٹی دے۔ کوڈی کس کو بولنا؟ تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا۔ باپ تک نہیں جاؤں گی، کیا کرے گا؟ اور سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک تو شکر تھا یہ لوگ اردو میں لڑ رہے تھے، کچھ تو ویڈیو بنا رہے تھے۔ پہل تو ہادی ان کو لڑتے دیکھ کر مزے لیتا رہا۔ باپ والی بات پر انا کو یاد دلایا، ابے گدھی تیرا باپ اور اس کے باپ کی ایک جیسی کنڈلی ہے۔ اس نے مجھے کوڈی کہا۔ آنا کی ہائٹ تھوڑی کم تھی مگر اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ ہادی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابے باؤلی تو کوڈی تھوڑی ہے، تیری بس ہائٹ کم ہے۔ ابے کوڈی تیرے جیسی تھوڑی ہوتی ہے، کوڈی کی الگ قسم ہوتی ہے۔ وہ جس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اپنے سے بڑے بھائی کو گورا اور دانت پیس کر کہنے لگی، خود کتنی بار مجھ کو کوڈی بول چکے ہو تم؟ ابے کیا پاگل ہے؟ میں نے کب بولا؟ چپ، ایک دم دونوں چپ۔ اے چھچھوندری میری بوٹی نکال۔ اچھا بوٹی چاہیے؟ لاڈ صاحب کو بوٹی چاہیے، ہادی اس کو بوٹی چاہیے۔ او اس کو بوٹی دے۔ پھر کیا پورے ریسٹورینٹ نے بازل کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنی تھی، کیونکہ آنا اور ہادی بازل کے اوپر بیٹھ کر مارا تھا اور تھوڑی دیر میں ریسٹورینٹ کے اونر نے ان تینوں کو نکال دیا تھا۔ اس وقت مردان خانے میں سب مرد موجود تھے، معراج خان، شیراز خان، اکبر خان، زمان خان، زائم ارشمان، ارحم بس شفا اور زاویار ان میں موجود نہیں تھے۔ وجاہت خان نے گلا کھنکار بات کا آغاز کیا، دیکھو زمان، تمہاری چھوٹی بیٹی میرے زاویار کی منک ہے، مگر بابا صاحب وہ تو بچپن کی بات ہے نا۔ ان تینوں کو پاکستان بلاؤ، اور ویسے بھی ارحم کی شادی ہے۔ مگر بابا صاحب ہم نے بول دیا، اب ہمیں وہ لوگ پاکستان میں چاہیے، سمجھے؟ جی بابا صاحب۔ اور زمان خان یہ بول کر باہر آ گئے اور جون کو کال کی اور ان کی خیریت دریافت کی، اور اس جون چغل خور نے سب بتا دیا۔ اچھا ایک کام کرو، جب یہ لوگ گھر آئیں تو کہو مجھے کال کرے۔ جی سر، بائے۔ تیری وجہ سے نکالا اس نے ہم لوگوں کو۔ ابے چھوڑ، چل سامنے دیکھ، وہ بچوں کے ہاتھ میں آئس کریم میں۔ ابے گدھی، کیونکہ سامنے آئس کریم پارلر ہے اور ان سب نے بھی وہیں سے لی۔ واہ کیا بات بتائی ہے، مگر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میرا بیگ گاڑی میں ہے اور تم دونوں والٹ بھی اسی میں ہے، اور مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ چلو والٹ لے کے آتا ہوں میں۔ ابے بازل، سیدھے آدمی ہم لوگ چھین کر کھائیں گے نہیں۔
بالकुल नहीं हादी, मुझे छीन कर खानी है। हम एक काम करते हैं, बादल तो गाड़ी स्टार्ट रख, मैं और ये छीन कर डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, बेचारा मरता क्या नहीं करता। गया गाड़ी स्टार्ट करने और ये दोनों नौ की सीध में गए और हाथ से इशारा किया और छीन कर भागे और इनके पीछे बच्चे, मगर शुक्र गाड़ी स्टार्ट थी। ये जा वो जा, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। मेरी मम्मा और इनके मामू आइसक्रीम की रॉबरी करते थे। तीनों का मुश्तरका कहका निकला, वैसे आपस की बात है, आइसक्रीम है मज़े की। क्यों बादल, अब मुझे क्या पता, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। रोक, मैं खिलाती हूँ। फिर आईना इसे भी खिलाई और खुद भी खाई। जैसे ही जमान मेंशन में कदम रखा, सामने ही डैड का चमचा मेन जॉन खड़ा हुआ था। प्लीज़ कोई मनहूस खबर मत देना हादी, ये कहकर सोफे पर ढह गया। इतने में बादल भी इंटर हो गया, जबकि आना बहुत गौर से इसका चेहरा देख रही थी। तुझे क्या हुआ मुराकबे, मैं चले गई है। चुप कर बादल, तो इसका चेहरा देख कैसे पीला जर्द हुआ। क्यों चली, देख कैसे पीला जर्द हो रहा है। अच्छा, बादल आगे बढ़कर जॉन का चेहरा पकड़कर इधर उधर करके चेक करता बोला, कहाँ है वही मनहूस शक्ल। मैं, अच्छा बताओ डैड का कोई पैगाम है। इसकी मुश्किल हादी ने हल की। वो सर ने कहा है घर वापस आकर मुझे कॉल करो। पहले तो कुछ समझते हुए तीनों ने गर्दन हाँ में हिलाई। अगले ही पल तीनों एक साथ चीखे, तुमने आग लगाई है, बताओ क्या बोला। आना एकदम सोफे से उठी और करीब जाकर दहाड़ी, नो मैंने कुछ नहीं बोला। आना इतना करीब चले गई थी वो एकदम पीछे सोफे पर गिरा। बादल, एक काम कर, ऊपर जा और प्लास लेकर आ, इसकी ज़बान खींचेंगे। वैसे भी डैड घर नहीं है, कौन बचाएगा। देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बताओ। जॉन द डॉन, मैंने सर को आप तीनों का आज का कारनामा सर को बता दिया है। इस पर तो हम बच गए। वो हादी सर रेस्टोरेंट वाला या वहशत हादी और आना एक साथ बोल के सोफे पर बैठे और बादल ने खून आशूम आंखों से घूरते हुए पूछा, ये भी बता दिया कि मुझे मारा था इन दोनों ने और रेस्टोरेंट ओनर ने भी निकाल दिया था। बोल के पहले आना और हादी की तरफ देखा और फिर इन तीनों ने इस बड़ी आंखों से जॉन की तरफ देखा। इसकी गर्दन मैकेनिकी अंदाज में हाँ में हिली। नहीं, तीनों एक साथ चीखे और आना की भी बस हुई। जॉन, तुमने आज जो किया, जिसकी शायद ही कोई माफ़ी है। क्यों पार्टनर्स, बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताओ कि कैसा मारना पसंद करोगे। एक काम करते हैं आना, बादल इसको बिजली के झटके देते हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसको 20 माला से धक्के दे देते हैं। अरे नहीं बादल, इससे तो इसे कोई फ़र्क तक नहीं पड़ेगा, काफ़ी ढीठ हड्डी है ये। इसके साथ अपन अभी वो फिक्रा मुकम्मल करती। घर का फ़ोन बजा और तीनों की दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई, क्योंकि इस पर पाकिस्तान से डैड कॉल करते हैं। इतने में मैरी किचन से निकलती है, फ़ोन पास करने। नहीं मेरी, रुको। मगर वो मैरी ही क्या जो सुन ले। गुड इवनिंग सर जी। जी सर, यही है। इन तीनों ने लाख इशारा किया, मगर वो हादी के हाथ में रख कर बोली, सर आपके डैड की कॉल है। जी मैरी, जाएं आप और अपनी इस सौगात को भी ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम डैड। इसने हिम्मत जमा करके सलाम कर ही डाला। भाई खाना बहुत मज़े का है, वरना लंदन में तो मैरी के हाथ का सड़ा हुआ खाना मिलता है। क्यों बाबा, आपकी बेटी, क्या नाम है इसका। हाँ आना, वो नहीं बनाती। इसे चाय उबालनी नहीं आती, खाना क्या बनाएगी अरहम। अब बाबा, हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है। क्यों मोरे। हाँ बिल्कुल, मेरी गुड़िया की तो बात ही अलग है। क्यों भाई रुखसाना, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पास माँ है और इस बच्ची की माँ बचपन में ही चल बसी। मोरे वो कबाब दे। अरहम, कबाब ख़त्म हो गए। वो ज़नैरा की प्लेट से दे दे। क्यों, ये मेरा है। वैसे तुम्हारी शादी होने वाली है और मोटी हो जाओगी। दो इधर।
ویسے تم دونوں کو ڈائٹ کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس کو واقعی ڈائٹ کی ضرورت ہے، اور ہم ایسے نہیں کہتے۔ تم بھی کرو گے آج سے ڈائٹ؟ یہی سمجھ نو وے بابا، میں تو ویسے بھی لڑکا ہوں، اس کو ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ زمان خان کی آنکھوں کے سامنے ایک سین لہرایا، لڑکی ہوں کتنا ویٹ بڑھ گیا ہے۔ ڈیڈ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب آنا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بازل تڑپ ہی تو گیا تھا۔ خاموش، میرے سامنے بولو گے ڈیڈ؟ وہ آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا تھا، وہ بس دونوں ایک دم خاموش۔ اور تم اب یہ سلاد کھاؤ گی؟ تم بابا، جتنا وزن آنا کا بڑا ہے اتنا ہی میرا اور بازل کا بھی ہے۔ بابا تو پھر میں اور بازل بھی یہی کھائیں گے۔ میری، میرے اور بازل کے لیے بھی سلاد ہی بنانا، ٹھیک ہے؟ بابا، بابا کہاں کھو گئے؟ کیا کچھ بول رہے ہو؟ جی بابا، تو آپ کے اس کو ڈائٹ کرے، وزن بڑھ رہا ہے اس کا۔ خاموش، اپنی بہن کو ایسا بولتے ہیں؟ تمہارا بھی تو اتنا وزن ہے۔ ارے چھوڑیں، آپ یہ کہو پیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ بول کر کمرے سے چلے گئے، اور وہ بھی زونی کو گھور کر چلا گیا۔ زاویار اپنے کمرے میں بیٹھا فیس بک سکرول کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی اپنے بھائی کو خود کی کوڈی کہنے پر لڑ رہی تھی۔ اس کی گوہر افشانیاں سن کر زاویار کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا خان، کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ شافی، یہ دیکھ۔ اب وہ دونوں قہقہہ لگا رہے تھے۔ ارشمان خان اور داجی بالکل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دیکھو خان، دستار تمہارے سر سجے گی، کیونکہ تم ہمارے خاندان کے بڑے پوتے ہو۔ میں نہیں پڑھتا چاہتا ان سب جھمیلوں میں۔ آپ کے کہنے پر میں نے ایک ان پڑھ لڑکی سے شادی کر تو لی ہے، اب کیا جان لیں گے آپ؟ وہ دھاڑا، آواز نیچی۔ ساری عورتیں مردان خان کے جالیوں سے جھانک رہی تھی۔ وہیں سارے مرد گھور کر ارشمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں پڑھنا چاہتا میں ان جھمیلوں میں۔ تم خاندان کے بڑے پوتے ہو، یہی روایات ہیں، مجھے سخت چڑ ہے ان روایات سے۔ یہ بول کر وہ جانے لگا۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا، وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ میراج خان ابھی اور اسی وقت نصرت خانم کو طلاق دو۔ داجی، اس میں مورے کا کیا قصور؟ پھر اپنے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز پر مڑ دیکھا۔ سائیں، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لو۔ اور مڑ کر داجی کو دیکھا۔ میں آپ سخت نفرت کرتا ہوں۔ وجاہت خان بہت مغرور سے مسکرا رہے تھے۔ وہ یہ بول کر چلا گیا۔ پھر داجی آگے بڑھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم ہمیں بہت عزیز ہو۔ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ مردان خانہ میں کوئی نہیں تھا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا، مگر ناپ پر ہاتھ رکھا، دروازہ بند تھا۔ ایک دفعہ نوک کیا، اسے اتنا غصہ آ رہا تھا جیسے پلٹنے لگا، ویسے ہی دروازہ کھلا اور وہ معصوم چھوٹی سی لڑکی نمودار ہوئی۔ گھستے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ کیوں خانم، بہت پڑھ نکال لیے ہیں، میرے کمرے کا دروازہ بند کرو گی؟ نہیں سائیں۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کے بال پکڑ کر ادھر ادھر کیا۔ وہ اتنی کمزور سی تھی، ایک روبوٹ کی طرح حرکت کرنے لگی، اور اس کو چھوڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھا، اور مریم نے آنسو پونچھ کر اس کے جوتے اتارے اور وہ سیدھا لیٹ گیا۔ اسے وہ کچھ پریشان لگا۔ سائیں، اب ٹھیک ہیں؟ وہ جیسے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگی، وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ لگتا ہے واقعی پڑھ نکل آئے ہیں، دفعہ ہو جاؤ کمرے سے، اور صبح تک یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ اور وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ داجی نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کچھ سمجھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور وہ بھی راہداری عبور کرتی زنان خانہ کے ہال میں سمیٹ کر لیٹ گئی۔
ارشمان خان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ اپنے غصے میں کوئی معصوم دل روند رہا ہے، کسی کی معصومیت چھین رہا ہے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام۔ آج ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، کیونکہ آج انہوں نے ان تینوں اور ان دونوں میں موازنہ کیے۔ دن کا پلہ بھاری تھا۔ فون اسپیکر پر کرو۔ جی ڈیڈ، یہ دونوں کہاں ہیں؟ ساتھ ہیں تمہارے جی۔ کیا تم دونوں سلام کرنا بھی بھول گئے ہو؟ السلام علیکم ڈیڈ۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ مجھے کچھ بتایا ہے جون نے؟ وہ ڈیڈ خاموش، کان کھول کر میری بات سنو۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور پاکستان آنے کی پیکنگ کرو۔ لیکن ڈیڈ ایک سیکنڈ، یعنی داجی نے ہمیں پاکستان آنے کی اجازت دے دی؟ آنا کی پرجوش آواز ابھری۔ ہاں، ہم لوگ دادو سے ملیں گے، زونی ہم رخسانہ آنٹی اور کتنے سارے رشتہ داروں سے ملیں گے۔ اب میری سنو، میں جون کو تم لوگوں کی ٹکٹ کا کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بازل، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ ایک بات سن، تو وہاں میرے لیے رشتہ ڈھونڈے گی نا؟ تو نے کہا تھا۔ ہاں ہاں یاد ہے ہادی۔ کہاں گم تھے؟ ہاں، کیا کچھ بول رہے ہو؟ جی مولا جٹ، میں وہاں بازل کے لیے وہاں لڑکی ڈھونڈوں گی۔ اور میرے لیے کون ڈھونڈے گا؟ آف کورس دا گریٹ ون اینڈ اونلی آنا۔ چلو بہت رات ہو گئی ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ کوئی نہیں، میں تو پاکستان جانے کی تیاری کروں گی۔ سو تم دونوں اتنی جلدی بول کر یہ جا وہ جا۔ اب بیٹھ اور بتا کیا پریشانی ہو رہی ہے تجھے؟ ہادی یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ڈیڈ نے ہمیں کیوں بلوا رہے ہیں۔ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی، وہ لوگ ہم تینوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یار تیری بات میں دم تو ہے، مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں بازل۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر ڈیڈ آنا کے لیے کچھ سوچا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ایک تو آنا چھوٹی ہے، اوپر سے گاؤں میں لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک کام کریں گے عادی، ہم آنا کو ساتھ ساتھ رکھیں گے، بالکل بھی آنا کو خود سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں آنا کا زبردستی نکاح کر دیا تو؟ ہاں تو ٹھیک بول رہا ہے، تو چل پیکنگ کرتے ہیں۔ ویسے بھی آنا بہت ایکسائٹیڈ ہے سب سے ملنے کے لیے۔ بھئی تو دیکھ لے، اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو چل واپس کروا دیتے ہیں شرٹ۔ ہاں یار، سمجھ تو واقعی نہیں آ رہی شفا۔ ابھی پلٹتے ایک لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ زاویار خان کو ایک منٹ کو تو وہ سن ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ زاویار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک پل تو وہ لڑکی اس آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی اور فوراً آنکھیں نیچی کر لی۔ دعا یہ وہ نہیں ہے، اس نے کیا تھا تمہیں ٹچ۔ سوری سر، آپ کی اور اس کی جیکٹ پیچھے سے ریڈ ہے نا، اسی لیے تھوڑی غلط فہمی ہوگی۔ اس کی دوست نے معافی مانگی اور اس نے بھی جیسے سوری بولنے کے لیے منہ اس کی طرف کیا۔ وہ سوری بولتی اس سے پہلے تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ بول کر وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکی ساری انفارمیشن چاہیے، اس کو بتاؤں گا کیسے ٹچ کرتے ہیں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے زاویار خان پر ہاتھ اٹھایا۔ شفا خان، کل مجھے یہ لڑکی فارم ہاؤس پر چاہیے۔ یہ بول کر گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا